मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ़ यअलमून अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना वयुतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम अफबिलबातिल युमिनून वबिनिअमतिल्लाहि यकफुरून सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। पस जब वो सवार होते कश्ती में तो पुकारते अल्लाह को खालिस इखलास के साथ, उसको की इबादत करते हुए। फिर जब उनको बचा लिया खुश्की की तरफ तो फिर वो शिर्क करने लगते ताकि वो नाशुक्री करते रहे उसकी जो हमने उनको अता किया और अलबत्ता मजे उड़ाते रहे। बस अनकरीब जान लेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रख दी अमन की जगह और पनाह की जगह और लोग उचके चले जाते हैं इर्द गिर्द से। क्या वो झूठ पर यकीन रखते हैं और अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करते हैं? कुरान मुकद्दस की आप हजरात सूरह अनकबूत सुन रहे हैं और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 है, आयत नंबर 66 है और 67। ये तीन आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। अल्लाह के फजल और करम से सूरह अनकबूत का सिर्फ एक सबक बाकी रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूरी होने वाली है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इससे पहले दर्स में ये बात आपको बताई थी कि ये दुनिया की जो जिंदगी है महज एक खेल है, एक तमाशा है। असल जो जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। यहां की जिंदगी के मजे एक दिन कड़वे होने हैं। यहां की जिंदगी की जो नेमतें हमें मिली है एक दिन छिन जानी है। यहां की जिंदगी में जो ताकत हमें मिली है एक दिन वो बुढ़ापे की शक्ल में होनी है। तो महज एक खेल और तमाशा है जो खत्म होने वाला है। ये बात पिछले सबक में आई थी। आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई जा रही है कि उन मुशरिकीन मक्का का ये हाल था। अगरचे शिर्क करते थे
अपने देवी और देवताओं को मानते थे, अगरचे वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, हालांकि अल्लाह के घर को देखते थे। मक्का अल्लाह का घर है, उसका तवाफ भी करते थे, लेकिन बुत रख रखे थे उसके अंदर। चाहिए तो उन्हें यह था कि दुनिया के मजों में पढ़कर अल्लाह की खूब इबादत करते। भाई आज अल्लाह ने हमें ये चाहिए, हमें और उन्हें भी, कि अल्लाह ने आज जितने भी इंतजामात हमारे लिए किए हैं, इनमें हमें उसे इखलास के साथ पुकारना चाहिए था, हमें उसे दिल से मानना चाहिए था, दिल से उसकी इबादत करनी चाहिए थी। जब अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी और सब सामान हमें दिए हैं, तो उसका नतीजा यह होना चाहिए था कि अल्लाह को हम पुकारते। तो उन मुशरिकीन मक्का का यह हाल था कि वैसे तो मजे उड़ाते थे, खूब देवी देवताओं को पूजा करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती, कोई परेशानी पड़ती, कोई आफत पड़ती, तो फिर ऐसी सूरत में फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और यूं कहते थे कि अब कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उस वाहदहू ला शरीक लहू के, और सिवाय उस खालिक और मालिक के, और सिवाय उस अल्लाह के, बजुज अब कोई हमें बचाने वाला नहीं। ये उन लोगों का यकीन था। उसी का एक वाकया सीरत इब्न इसहाक में बयान किया है कि इकरमा बिन अबी जहल जब मक्का फतह हुआ तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरकर और ईमान से डरकर भाग गया और हबशा का इसने इरादा कर लिया। इकरमा बिन जहल ये जो है कश्ती में सवार हो गए, बहुत सारे मुशरिकीन उस कश्ती में सवार थे, ये भी सवार हो गए। अब बीच में जाकर के कश्ती हिचकोले लेने लगी, एक भंवर में फंस गई और ऐसी सख्त फंस गई कि निकलने के कोई इम्कान नहीं थे। सारे मुशरिकीन जितने उसके अंदर बैठे हुए थे, सब ने कहा भाई अब अल्लाह को पुकारो, अब अल्लाह को पुकारो और अल्लाह से दुआ मांगो। हजरत इकरमा बिन अबी जहल जब इसने ये बात सुनी कि लोग ये कह रहे हैं कि अब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारो, उससे मांगो अपनी मदद और बचाएगा वही बचाएगा, तो हजरत इकरमा बिन जहल सोचने लगे, लोगों को कहा, ऐ लोगों, जो रब और जो अल्लाह, जो मालिक और जो माबूद हमें इस कश्ती में सवार होकर जो दरिया में बचाने वाला है, वही खुशकी में बचाने वाला है। और यूं कहा कि तुम लोग जब उस रब को पुकार रहे हो कश्ती में, तो मैं इकरमा बिन जहल वादा करता हूं, अहद करता हूं कि अब मैं मक्का वापस जाऊंगा, अब मैं हबशा नहीं जाऊंगा, और मक्का वापस जाकर के पैगंबर जनाब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ रख दूंगा और मैं जाकर उनका कलमा पढ़ूंगा और वो मुझे दरगुजर फरमा देंगे। अब मुझे यकीन आ गया है कि जो रब तरी में बचा सकता है, पानी के अंदर बचा सकता है, वो रब क्यों नहीं मुझे खुश्की में बचाएगा। और फौरन सवार हुए वहां से, ये कहा था और अल्लाह से वादा कर लिया, ए अल्लाह, अब मैं मक्का जाकर वापस, अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ रख दूंगा और मैं तेरे से वादा करता हूं मेरे रब, मुझे बचा लीजिए, अगर तूने बचाया मैं जाकर उनका कलमा पढ़ूंगा और मैं मुसलमान होऊंगा। और फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कश्ती को बचा लिया। हजरत इकरमा बिन जहल
رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے، جب ان کی برکت سے یہ بچی کشتی، انہوں نے دعا کر لی، عہد کر لیا میں ایمان لاؤں گا، یہ فوراً گئے اور کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو مزدہ ملا، اسی کو قرآن کریم نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ ان کے واقعے کو ذہن میں رکھے اور قرآن کو سمجھیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پس جب وہ سوار ہوتے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارنے لگتے اللہ کو خالص اس پر رکھ کر اعتقاد، خالص اس کے اوپر اعتقاد رکھ کر کے پوری محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنے لگتے۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب ان کو بچا لیا زمین کی طرف، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگتے۔ یعنی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ مشرک جب بھی کہیں پھنستے تھے تو فوراً اللہ کو پکارتے تھے، اللہ رب العزت ان کو نجات دے دیے کرتے تھے، اور وہ پھر وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے کہ ہمیں تو انہوں نے بچایا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، عہد کر لیا تھا، جا کر وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے چنانچہ یہی ہوا، اور پھر وہ گئے اور انہوں نے جا کر کے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے مشرکین تھے ان سب نے پھر وہی کفر اختیار کیا۔ اس کو قرآن نے کہا کہ جب ہم نے ان کو بچا لیا خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، شرک کرنے لگتے، لیکفروا بما آتیناہم، ہم نے جو ان کو دی اس کی ناقدری کرتے، مکر کرتے ہمارے ساتھ، ہمیں دھوکہ دیتے۔ یعنی ہم نے جب ان کو نعمت عطا کی، کس کی؟ ان کو بچا لیا سمندر سے، ہم نے ان کو موت کے منہ سے ہم نے نکال کر کے خشکی میں بھیجا، تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ بھئی آدمی کوئی بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس بیماری کے اندر اس نے کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں نماز پڑھوں گا، اب میں روزے رکھوں گا، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، اللہ اس کو پھر نجات دے دیتے ہیں، اس کو اس بیماری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر بیماری سے نکلنے کے بعد پھر وہی گناہ اور وہی نماز کا چھوڑنا، وہی کفر کرنا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلِيَتَمَتَّعُوا، اڑا لے مزے۔ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اڑا لے مزے، یہ چند روز کے مزے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان قریب تجھے پتہ لگ جائے گا۔ اللہ دھمکاتے ہیں ابھی سے ان مشرکین کو، کافرین کو، یا معاندین کو، یا جو گناہ کرتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت کہتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، تب وہ ناشکری اور مکر کرتے اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا، یعنی کسی بیماری سے بچا لینا، یا کسی کشتی کے اندر سے سوار ہونے، پھنس جانے کے بعد انہیں نجات دے دینا، جب وہ آ جاتے تو پھر وہ کفر کرتے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، البتہ مزے اڑا لو، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب تم جان لو گے کہ ان مزوں کا، یہ چند روز کے مزوں کے چکر میں تم نے کتنی بڑی زندگی کو خراب کیا ہے، لامحدود زندگی کو خراب کیا ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے آج، ذرا سے مزوں کے چکر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو مول لیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو اپنے اوپر رکھا جا رہا ہے، ذرا سے مزوں کے چکر میں۔ ان قریب پتہ لگ جائے گا ان سب کے لیے۔ اللہ رب العزت کا یہاں کسی کا نام نہیں کھولا ہے، صرف یہ کہا کہ جو بھی ہمارے حکم کو کی ناقدری کرے گا، ہماری نعمتوں کی ناقدری کرے گا، ہماری نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اسی کے لیے ہم ان قریب اسے پتہ لگ جائے گا۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس، اگلی آیت میں یہ بات بتاتے ہیں اللہ رب العزت
کہ ان لوگوں کو یہ پتہ لگنا چاہیے تھا کہ جو مکے کے اندر رہ رہے تھے، ایک تو ساری دنیا کے چور اور ڈاکو سے ہم نے بچا رکھا تھا، کیونکہ مکے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے، اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، معاند تھے، اللہ کے گھر میں بت رکھ رکھے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں پناہ میں رکھ رکھا تھا۔ کوئی مکے کے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، اتنی عزت تھی۔ حالانکہ مشرک تھے وہ لوگ، لیکن جب وہ سفر کیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ لگ جایا کرتا تھا بھائی یہ مکے کے لوگ ہیں، وہاں سے آئے ہیں، تو سب کہتے بھائی ابھی نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ اتنا احترام، نہیں تو کسی کو نہیں چھوڑتے تھے اس زمانے میں۔ رستے میں کوئی مل جاتا اسے مارتے تھے، اس کا مال چھینتے تھے اور اس کے ساتھ بے عزتی کرتے تھے۔ لیکن مکے کے لوگوں کی اتنی عزت تھی، اگر پتہ لگ جائے کہ مکے کے سے آئے ہیں اور بیت اللہ کی طرف وہاں سے آئے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں امن بھی ملتا تھا، ان کو پناہ بھی ملتی تھی، انہیں کوئی کچھ نہیں کہا کرتا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اولم یروا انا جعلنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا، ہم نے رکھا حرمن، پناہ کی جگہ میں، آمنن اور امن کی جگہ، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، چاروں طرف سے لوگ ارد گرد سے اچک لیے جاتے۔ یعنی ایسا ماحول تھا کہ لوگ اگر کہیں بھی نکلتا تھا باہر، اسی کو اچک لیا جاتا تھا، اسی کو مار دیا جاتا تھا۔ دن بھرے دن میں مار دھاڑ تھی، رات کو مار دھاڑ تھی، خون خرابے تھے، لوٹ مار تھی، لیکن ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے مکے کے لوگوں کو اتنی امن، اتنی پناہ دی تھی کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اتنی اللہ رب العزت کا احسان اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے گھر میں رہنے سے انہیں اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ آج مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے دین کی وجہ سے، مسجدوں کی وجہ سے اللہ نے مالدار کر دیا، دین کے اندر کچھ تھوڑا سا لگنے کی وجہ سے مالدار کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے جو ان کی آج عزت ہے وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ نہیں تو مسلمانوں کو کہیں بھی آج ہر طریق سے انہیں ستایا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں پر لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی کہا افبالباطل یؤمنون، یعنی ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے، دیوی اور دیوتا اور جو بت، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کے اوپر ان کا اتنا اعتماد۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کہ انہیں خشکی سے بچایا اور انہیں تری سے بچا کر خشکی میں لانا، یا انہیں کسی مصیبت سے بچا لینا، یا اللہ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے پناہ میں رکھنا، امن کی جگہ میں رکھنا، اس کی ناشکری، اس کی ناشکری۔ اسی کے لیے کہا اے مکے کے لوگوں، مشرکین، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی، یکفرون، ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو اس لیے آج کے سبق میں پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے اسی کو پکارنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو نہ بدلے بلکہ جو توبہ اور جو عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے اسی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بدل جائیں گے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان قریب انہیں پتہ لگے گا۔ تو اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، جو ہمیں دین دیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کے شکر ادا کرنے والے بنائے، ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جو دولت دی ہے، جو خزانے دیے ہیں، جو عزتیں دی ہے، اللہ ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا